امریکی صدر نے ایران کو ڈیل کی پیشکش کر دی۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کا دعویٰ، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی سپریم لیڈر خامنئی کے نام خط لکھ دیا۔ امریکی صدر کا خط میں نیوکلیئر ڈیل پر ایران سے مذاکرات کی خواہش کا اظہار۔ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، امید ہے ایرانی سپریم لیڈر اتفاق کریں گے۔ ایران کو ایٹمی ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ایران سے دو طریقوں سے نپٹا جا سکتا ہے، ایک فوجی طریقہ ہے، دوسرا آپ معاہدہ کر لیں۔ امید ہے ایران کی قیادت بات چیت پر رضامند ہو جائے گی۔ ایران کے ساتھ کسی ڈیل تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ایران کے لیے بہتر ہوگا بات چیت کرے۔ نیوکلیئر ڈیل پر مذاکرات میں ایران کے لیے ہی بہتری ہے۔ امریکی صدر کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیل کی آفر مسترد کر دی۔ امریکہ کی جانب سے پابندیوں اور دھمکیوں تلے مذاکرات نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ۔ میکرو انڈیکیٹرز آپ سب مجھ سے اچھے جانتے ہیں کہ وہ الحمدللہ بتدریج بہتر ہو رہے ہیں۔ آئی مین اٹ اینڈ یو مین اٹ اینڈ ٹوگیدر وی ول انشاءاللہ کنورٹ دس انٹو اے پارٹنرشپ، جس سے کہ معیشت کا جو پہیہ ہے وہ بہت تیزی سے گھومے، اور اس کو گھمانا آپ نے ہے۔ یہ جو چاول کی جو آپ کی ایکسپورٹ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے $4 بلین تک آپ اس کی ایکسپورٹ کو پہنچ گئے۔ آپ کسانوں نے محنت کی، آپ نے اس کو پر کام کیا۔ زراعت، صنعتی ترقی اور تجارت کا فروغ حکومت کا ہدف ہے۔ کاروباری افراد کے مسائل حل کرنا ترجیح ہے۔ ملک میں سرمایہ کاری ہوگی تو باہر سے بھی آئے گی۔ سرمایہ کاری کا سفر مقامی سرمایہ کاروں سے شروع ہوتا ہے۔ ملک کے میکرو اکنامک حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ چاول کی برآمدات $4 ارب تک پہنچ گئیں۔ ملکی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ شرح سود اور مہنگائی میں واضح کمی آ چکی ہے۔ مشاورت کا مقصد معیشت کی ترقی میں تیزی لانا ہے۔ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت میں جہاں جس کی بھی غلطی ہوگی جواب دہ بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاروباری شخصیات سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ وفاقی وزارتوں کو کاروباری شعبوں سے مشاورت کی ہدایت۔ کاروباری برادری کا حکومت کی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ تاجر برادری کا سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور نیشنل سیڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام پر حکومت کو خراج تحسین۔ شرکا نے گرین پاکستان انیشیٹو کی بھی تعریف کی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی طلبی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر شاہ فرمان رؤف حسن جے آئی ٹی میں پیش۔ بیرسٹر گوہر سے 1.5 گھنٹہ پوچھ گچھ کی گئی۔ جے آئی ٹی میں پیشی سے متعلق اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پی ٹی آئی کے طلب کردہ افراد سے سوشل میڈیا ہینڈلر سے متعلق سوالات۔ پاک فوج اور ریاستی اداروں سے متعلق سوشل میڈیا پوسٹ پر پوچھ گچھ۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو سوشل میڈیا پوسٹ بھی دکھائی گئی۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر سے پارٹی فائنانسنگ سے متعلق بھی سوالات۔ پی ٹی آئی نے پارٹی فنڈ سے متعلق تمام ریکارڈ جے آئی ٹی میں پیش کر دیا۔ شیخ وقاص، زلفی بخاری، اون عباس، اظہر مشتوانی، جبران الیاس طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے۔ جے آئی ٹی کا پیش نہ ہونے والے افراد کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ۔ جے آئی ٹی نے منفی پروپیگنڈے میں ملوث پی ٹی آئی کے 25 رہنماؤں کو 11 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ نئے وفاقی وزراء، معاون خصوصی اور مشیران کو قلمدان سونپ دیے گئے۔ ڈاکٹر طارق فضل چودھری کو وفاقی وزیر پارلیمانی امور کا قلمدان تفویض۔ علی پرویز ملک وفاقی وزیر پیٹرولیم ہوں گے۔ حنیف عباسی وزیر ریلوے اور شیزہ فاطمہ کو آئی ٹی اور ٹیلی مواصلات کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ خالد مقصی کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا وزیر بنا دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال کو وزارت صحت مل گئی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا 3 میں سے 2 وزارتیں چھوڑنے کا فیصلہ۔ عبدالعلیم خان وزارت نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ سے دستبردار ہوں گے۔ مواصلات کی وزارت عبدالعلیم خان کے پاس رہے گی۔ طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول مقرر۔ اعظم نذیر کو قانون اور انصاف کے ساتھ انسانی حقوق کی وزارت مل گئی۔ مصدق ملک موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی وزیر مقرر۔ امریکی محکمہ خارجہ کی انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی نیوز بریفنگ۔
صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب کے دوران داعش خیبر پختونخوا کے دہشت گرد کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ شریف اللہ نے 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ دہشت گرد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں شراکت داری پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ و پاکستان کے مفادات مشترکہ ہیں۔ یہ گرفتاری اس بات کی گواہ ہے پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کا تعاون انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے صحافی کا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن بارے سوال۔ ٹیمی بروس نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں کیے گئے سوال پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ مطلوب دہشت گرد کی گرفتاری پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن۔ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو بھی 31 مارچ تک پاکستان سے نکلنے کے احکامات۔ 1 اپریل سے تمام غیر ملکیوں کے پاکستان سے ملک بدری کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ وطن واپسی کے عمل کے دوران غیر ملکیوں سے بہتر سلوک کیا جائے گا۔ پاکستان میں رہنے والے غیر ملکیوں کو قانونی تقاضے پورے کرنا ہوں گے۔ پاکستان کے آئین کی پاسداری کرنی ہوگی۔ وزارت داخلہ۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں تعینات چینی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کا صدر شی جن پنگ کے لیے تہنیتی پیغام۔ چینی ہم منصب لی کیانگ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ چینی سفیر نے وزیر اعظم کو پاک چین دو طرفہ تعاون کی تازہ ترین پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا پاکستان اور چین کے دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار۔ چین کے قومی دلچسپی کے امور پر پاکستان کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت کا بھی اعادہ۔ دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی تعاون پر پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے ملک میں میکرو اکنامک صورتحال کو بہتر بنانے میں حکومت کی کامیابیوں کو سراہا۔ چین پاکستان کی قومی ترقی کی کوششوں میں اپنی مکمل حمایت اور تعاون جاری رکھے گا۔ چینی سفیر کا اعادہ۔ بلاول بھٹو سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ دونوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر گفتگو۔ دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ بلاول بھٹو اور برطانیہ کی ہائی کمشنر کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف دیگر معاملات پر بھی گفتگو۔ بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نٹالی بیکر کی ملاقات۔ پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تفصیلی بات چیت۔ فریقین کا خطے میں قیام امن سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال۔ پاک امریکہ تجارتی و معاشی تعلقات میں اضافے پر اتفاق۔ پی پی چیئرمین سے فرانسیسی سفیر کی بھی ملاقات۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان تجارتی تعلقات میں مزید فروغ ضروری ہے۔ بلاول بھٹو اور فرانسیسی سفیر کا اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لاہور میں طوفانی دورے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے مختلف زونز کا اچانک دورہ۔ مریم نواز کا مختلف زونز میں منصوبوں پر پیش رفت کا معائنہ۔ ترقیاتی کاموں کی رفتار اور معیار کا بھی جائزہ۔ پنجاب کی طرح لاہور کے ہر علاقے کی مساوی ترقی ہوگی۔ معیار ایک جیسا یقینی بنائیں، ایسا نظام چاہتی ہوں یہ مسائل دوبارہ نظر نہ آئیں، عوام کو نہ ستائیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی حکام سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ مریم نواز کا کینال کی بھل صفائی کرانے کا حکم۔ مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت۔ واسا لاہور میں مجموعی طور پر 780 کلومیٹر 1 سے 6 فٹ قطر کے نئے پائپ بچھائے گا۔ دیہات میں بھی گلیاں شہروں کی طرح بہترین بنائی جائیں۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ $7 ارب قرض پروگرام کی اگلی قسط کا حصول۔ پاکستان اور IMF مشن کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات کا پہلا مرحلہ مکمل۔ تکنیکی سطح مذاکرات میں خیبر پختونخوا نمائندہ کی مشن سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے معاشی اقدامات بارے بریفنگ۔ صوبائی حکومت کی جانب سے زرعی انکم ٹیکس قانون سازی بارے آگاہ کیا۔ صوبائی سطح پر محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ سرکاری افسران کی کارکردگی بڑھانے بارے امور کا بھی جائزہ۔ گورننس میں بہتری کے لیے اقدامات کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اقتصادی جائزہ کے لیے پالیسی سطح مذاکرات کا دوسرا مرحلہ پیر سے شروع ہوگا۔ IMF سے مختلف وزارتوں ڈویژنز کے مذاکرات۔ IMF کا کیپٹو پاور پلانٹس پر گیس ٹیرف نہ لگانے پر ناراضگی کا اظہار۔ فوری لگانے کا مطالبہ۔ گریڈ اسٹیشن لیوی بھی فوری عائد کرنے کا مطالبہ۔ IMF کی پاور سیکٹر گردشی قرض کنٹرول کرنے کے اقدام کی تعریف۔
9 मई के मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी के लिए हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 मार्च से अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। टिडाप करप्शन केस यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज्यादा मुल्ज़िमान बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? अदालत के रिमार्क्स, मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहें तो मुझे फांसी दे दें। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, गिलानी साहिब आपके खिलाफ कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आप बस बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स, मुझ पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, तमाम वादा मुआफ़ गवाह मुल्ज़िम बन गए, मुल्क से फरार हैं, जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया, प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना करने से पार्लियामेंट का माहौल ख़राब होता है। यूसुफ रजा गिलानी। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँ। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया था। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड वी आर विद देम। हम उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे। कराची डिफेंस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मामला। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में कायमा कमेटी दाखिला की झेली कमेटी का इजलास। चेयरमैन कमेटी अब्दुल कादिर पटेल, अरकान सैयद रफ़ीउल्लाह, नबील गबूल, ख्वाजा इजहारुल हसन और सरकारी अफसरान की शिरकत। FIA, IG सिंध और दीगर इदारों के मुताल्लिक़ अफसरान ने कमेटी को ब्रीफिंग दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में FIA मुतहरिक मुअज़्ज़म अरमगान की कंपनियों के खिलाफ तहक़ीक़ात का आगाज़। अरमगान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स और हाउसिंग सोसाइटी से रिकॉर्ड तलबी के लिए मुख्तलिफ इदारों को ख़त लिख दिए। मुअज़्ज़म अरमगान के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियों की तफसीलात भी तलब। सेनेटर एजाज चौधरी और सेनेटर ओन अब्बास के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। चेयरमैन सेनेट ने दोनों रहनुमाओं के प्रोडक्शन ऑर्डर्स मौजूदा सेशन के लिए जारी किए। मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने वाले किरदार किसी से छुपे नहीं। KP में अमन और अमान वहाँ के वज़ीर आला की जिम्मेदारी है। हमारी अफवाज ने दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ दी। अमरीकी सदर की जानिब से इन कुर्बानियों को तस्लीम करना इंतहाई खुशाइंद है। अफगानिस्तान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात पर मुज़ाकरात होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान। पीपल्स पार्टी चोलिस्तान वाले केनाल्स की मुखालफत करती है। हमें किसी सूबे की खुशहाली पर एतराज़ नहीं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि सिंध के पानी की एक बूंद भी हमसे कोई ना छीने। MKM ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वजारतें मिलनी चाहिए। दुआ है बानी PTI जेल से निकलें तो मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें बंद कर दें। बानी PTI जेल से बाहर आएँ तो मुल्क को तरक्की देने की सोच रख कर आएँ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी की व्हाइट हाउस में रोनुमाई। अमरीकी सदर ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स के क़याम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। फीफा वर्ल्ड कप के लिए भरपूर तैयारियां जारी हैं। फीफा वर्ल्ड कप से $40 अरब से जायद का मौशरी असर पड़ेगा। इवेंट से 2 लाख नौकरियां पैदा होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, फुटबॉल वर्ल्ड कप ओलंपिक से बड़ा इवेंट है, सदर फीफा। शाम में हुकूमती फोर्सेज और बशारुल असद के जंगजों में शदीद झड़पें। 70 से ज़ायद अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। फोर्सेज का तसादुम शाम के शमाली साहिली इलाके में हुआ। बशारुल असद के हामी जंगजों के हुकूमती चेक पोस्टों पर हमले और 48 अफराद हलाक हुए। शामी इलाकों तरतोस और हम्स में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और नवाही इलाकों में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। जजीरा जावा में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स हलाक, 7 लापता। हजारों लोग नकल मकानी पर मजबूर। 18 शहरों में सैलाब से सैकड़ों घर मुतासिर। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका।